اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ وقال فی مکان آخر ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ پیغمبر گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو ارشادات کو جو سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کی شہادت سے مربوط ہیں، روزانہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پہلا ارشاد یہ ہے کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے، ہدایت کا راستہ دکھانے والے ہیں۔ چراغ کے ساتھ رہو گے تو ہمیشہ روشنی میں رہو گے، جتنا نزدیک آ سکو گے اتنا زیادہ روشنی سے استفادہ کر سکو گے، اور صرف راہ دکھانے کا کام نہیں کرتے، یہ کشتی نجات بھی ہیں۔ اگر ان سے وابستہ رہو گے، ان کے احکام پہ عمل کرو گے، ان سے خود کو جوڑے رکھو گے، ان کے سفینے پر سوار ہو جاؤ گے تو تمہیں یہ ساحل نجات تک بھی پہنچا دیں گے۔ دوسرا جملہ جو پیشین گوئی بھی ہے اور خبر بھی ہے کہ حسین کی شہادت کو اللہ نے یہ تاثیر دی ہے اور اس کے لیے اہتمام کیا ہے کہ حسین کی شہادت کا اثر گھٹنے والا نہیں ہے۔ نسلیں گزریں گی، زمانے گزریں گے، لیکن شہادت حسینی کی نہ گرمی کم ہوگی، نہ اس کا جذبہ کم ہوگا، نہ اس کی حرارت کم ہوگی، نہ اس کے اندر جو اللہ نے قوت اور انرجی رکھی ہے وہ کم ہوگی۔ اللہ نے اس کے لیے مسلسل اہتمام کیا ہے۔ میں روزانہ عزاداری سے مربوط معصومین علیہ السلام کے ان ارشادات کو اور ان ہدایات کو پیش کرتا ہوں جس سے ہمیں اس عبادت کی اہمیت کا زیادہ سے زیادہ احساس ہو۔ جتنا ہم کسی کام کی اہمیت کو محسوس کرتے ہیں، پھر اتنا ہی اس کام کے انجام دینے میں ہم توجہ دیتے ہیں۔ پروردگار عالم نے میں روز عرض کیا ہے کہ یہ نظام بنایا عصر غیبت میں، خاص کر کے دین کے پھیلانے اور دین کے بچانے کا مبالغہ نہیں ہوگا اگر میں یہ کہوں کہ اکلوتا ذریعہ عزاداری رہا ہے۔ نہ ہاتھوں میں کتابیں تھیں، نہ علماء نصیب تھے، نہ فقیہ و مرجع تک پہنچنا ممکن تھا۔ جنگلوں میں
بیابانوں میں، ہجرت کے عالم میں، مسافرت کے عالم میں چھپے چھپے پھرتے ہوئے اپنا دین بچا بھی لائے اور دوسروں تک پہنچایا بھی۔ یہ کام عزاداری نے کیا ہے، دین کی محافظ عزاداری ہے۔ عزاداری نے دین پہنچایا بھی ہے، دین بچایا بھی ہے، جو کار امامت ہے۔ میں آج یہاں سے گفتگو شروع کرنا چاہتا ہوں۔ ہم آپ سب اس بات کو اچھی طرح محسوس کرتے ہیں کہ اگر عزاداری نہ ہوتی تو ہم نہ ہوتے۔ ہماری بقا بھی عزاداری سے ہے، ہمارا وجود بھی عزاداری سے ہے۔ ہم بھی ویسے ہی دوسری قوموں جیسے ہو جاتے جن کے یہاں خالی نام کو مذہب و دھرم ہے، باقی اپنی مرضی کی زندگی ہے، لیکن ہمارے پاس الحمدللہ دین ہے، دین کا خیال ہے، دین کا جذبہ ہے۔ عزاداری ہمیں بچا رہی ہے۔ جب کوئی چیز ہمارے کام آئے تو ہماری زندگی میں جتنی اس کی اہمیت ہو، اسی اعتبار سے ہم اس کو اہمیت دیتے ہیں۔ یہ بات میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر قیمتی سرمایہ دشمن کی نگاہ میں رہتا ہے اور دشمن پیچھے پڑتا ہے کہ یہ قیمتی سرمایہ اس سے چھن جائے۔ اگر عصر غیبت میں، صدیوں میں دین ہمارا بچا ہے عزاداری سے، پہنچا ہے عزاداری کے ذریعے، پھیلا ہے عزاداری کے ذریعے، تو دشمن بھی اس قیمتی سرمایے کے پیچھے پڑے گا اور ہر طرح سے پڑے گا، اور جو تدبیریں ہیں وہ ساری تدبیریں کرے گا۔ لہذا ہمارے ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی ڈیوٹی اور اپنا فریضہ اس سلسلے میں انجام دیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مثلاً میں نے ایک دن مثال دی تھی آپ کے سامنے، پانی ہماری حیات کا ذریعہ ہے، پانی ہماری زندگی ہے، پانی سے ہماری زندگی ہے، اور ہر زندہ کی زندگی پانی سے ہے، قرآن مجید کہتا ہے۔ یہ پانی ہماری حفاظت کرتا ہے، مگر یہ پانی ہماری حفاظت تب تک کرے گا جب تک کہ ہم اس پانی کی حفاظت کریں گے۔ یہی پانی جو ہماری حیات کا ذریعہ ہے، یہ پالوٹیڈ ہو جائے، اس میں کچھ اور مل جائے، ہم کھلا ہوا پانی لے جا کے سڑک پہ رکھ دیں اور اس میں باہر کے جراثیم مل جائیں، تو یہی پانی ہمارے لیے جان لیوا بن جائے گا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کسی تحریر میں جملہ لکھا ہے کہ کبھی کبھی یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر دین ہماری حفاظت کے لیے آیا ہے، دین ہمارے بچانے کے لیے آیا ہے، تو پھر دین ہماری حفاظت کیوں نہیں کرتا؟ ہم کیوں بگڑ جاتے ہیں؟ ہم کیوں بہک جاتے ہیں؟ ہم کیوں بے روی کا شکار ہو جاتے ہیں؟ اس کے جواب میں انہوں نے یہی جملہ لکھا ہے کہ جس طرح سے پانی ہماری حفاظت کے لیے ہے، لیکن پانی جب تک ہم اسے بچا کے رکھیں گے باہر کے جراثیم سے، گندگی سے، اسی وقت تک پانی ہماری حفاظت کرے گا۔ دین ہماری حفاظت کے لیے آیا ہے، مگر دین اسی وقت تک ہماری حفاظت کرے گا جب تک ہم دین کی حفاظت کریں گے۔ شاید بات واضح نہ ہوئی ہو، گنگا نکلتی ہے پہاڑ سے، ہمالیہ سے، گنگوتری سے، صاف ستھرا چشمہ ابلتا ہے، مگر یہ چشمہ جب آگے بڑھتا ہے تو اس میں جگہ جگہ کے چیزیں ملتی ہیں، کہیں سے مٹی، کہیں سے گندگی، کہیں سے شہروں کی کثافت، وہ ملتے ملتے وہ پانی اتنا پالوٹیڈ ہو جاتا ہے کہ اب یہ پیا جائے تو بیمار ڈالے یا بیمار کر دے یا مار ڈالے۔ جس طرح سے ایک دریا نکلتا ہے تو صاف ستھرا ہوتا ہے، مگر راستے میں گزرتا ہے تو ملاوٹ آتی جاتی ہے، اسی طرح سے دین کا سرچشمہ مکے سے پھوٹا اور وہ دریا کے شکل میں بن گیا مدینے آتے آتے، مگر مدینے سے جب یہ دین کا سرچشمہ پھوٹا تو ہمیں مدینے سے ہٹایا گیا، ہجرتیں کرنا پڑی ہمارے بزرگوں کو، علاقے علاقے پھرے، محلے محلوں میں، ملکوں ملکوں میں گئے، الگ الگ تاریخوں سے گزرے، الگ الگ کلچر سے گزرے، الگ الگ ادیان و مذاہب سے گزرے۔ جیسے چشمہ صاف ستھرا ہو مگر کئی علاقوں سے گزرے تو پالوٹیڈ ہو جاتا ہے، ویسے دین رہا
علاقائی رسم و رواج ملتے چلے گئے۔ وہی دین جو ہمیں بچانے آیا تھا اگر رسم و رواج میں ڈوب جائے تو وہی دین ہمیں نقصان کر سکتا ہے اور ہمیں ضرر پہنچا سکتا ہے۔ یہ دین اسی وقت ہماری حفاظت کرے گا جب ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اسی طرح سے عزاداری کا سرچشمہ ابلا کربلا سے زینب کبریٰ نے پہلی تقریر کوفے میں کر کے مجلس قائم کر دی اور فرش عزا شام میں بچھا کے سب کو بلا کے مجلس کا وہ سلسلہ قائم کر دیا جو آج تک باقی ہے۔ عزاداری آگے بڑھ رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے، مگر نسلوں سے گزری ہے، علاقوں سے گزری ہے۔ لہذا جیسے دین کے لیے ضرورت ہے کہ وہاں بصیرت اور شعور کے ذریعے دیکھا جائے اس میں رسم و رواج کیا ہے، اس میں حقیقت کیا ہے، اسی طرح سے عزاداری کے لیے بھی ضروری ہے کہ دیکھا جائے علاقوں سے گزرتے ہوئے کچھ ایسا تو نہیں ہے کہ جو ہمارے گھروں کا چلن تھا اسے ہم نے یہ سمجھ لیا ہے یہ چلن اہل بیت کے گھروں کا ہے، ہماری اپنی عادتوں کو ہم نے اس کا حصہ تو نہیں بنا لیا۔ ہو سکتا ہے ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہو کہ آپ رسم و رواج کے بارے میں اتنی گفتگو کیوں کر رہے ہیں؟ رسم و رواج تو اچھے ہی ہیں سب، چلیے ہم فی الحال مانے لیتے ہیں کہ جو بھی رسمیں ہمارے پورے مذہب میں، میں اب یہ عزاداری کی بات نہیں کر رہا، ہماری پوری زندگی میں آپ دیکھیں ہر قدم پہ رسم و رواج کی شدت ہے کہ نہیں ہے۔ شادی اسلام کی نگاہ میں صرف دو اجنبیوں کو دو لفظوں کے ذریعے جوڑ دینے کا نام ہے، اور اس میں اسلام نے ایک واجب رکھا ہے ایک مستحب رکھا ہے۔ واجب ہے مہر دینا، مستحب ہے ولیمہ کرنا۔ یعنی مستحب کا مطلب ہی یہ ہے کہ اگر یہ نہیں کر سکتے تو یہ بھی نہ کریں۔ اتنی سادی سی کیفیت شادی کی رکھی ہے۔ اب دو بول سے رشتے جڑ جانا، اور مہر میں بھی کوئی بڑی رقم معین نہیں کی گئی۔ مستحب ہے کہ 500 درہم کے برابر، 500 درہم جو وزن ہے تقریباً 2.25 گرام، 1 درہم 1250 گرام چاندی مستحب ہے، لیکن کوئی یہ نہیں دے سکتا تو کم ترین پر بھی مہر معین کیا جا سکتا ہے۔ اور اچھی عورت کی شناخت ہی مذہب میں بتائی گئی ہے، جس کی خوبیوں میں خوبی ہے جس کا مہر کم سے کم ہو، تو کم سے کم مہر پر 2 بول بولتے ہی جس رشتے کو شریعت نے انجام دینے کا ہمیں کی سہولت ہمیں دے دی تھی، آج وہ کتنا بڑا مسئلہ بن گیا۔ بیٹی کسی گھر پیدا ہو جائے تو اسی دن سے فکر مندی شروع ہو جاتی ہے۔ موت کے مرحلے میں صرف 3 واجب کپڑے جسم پہ لپیٹ کے غسل دے کے تھوڑا سا کافور لگا کے دفن کرنا تھا، مگر آج موت کے مرحلوں میں کتنی مشکلات آ گئی ہمارے درمیان۔ فاتحوں کے کھانے اتنے بڑے بڑے ہونے لگے، وہ بھی چھوڑیے، پورے ملک میں اب قبریں بک رہی ہیں۔ میں ایک مسئلہ شرعی آتا ہے تو میں آپ کی خدمت درج کر دیتا ہوں۔ ہمارے یہاں ایک حیاتی قبر کا سلسلہ ہے، یعنی ہم ہے اپنی قبر کی تیاری کریں، لیکن اگر میں اپنی زندگی میں حیاتی قبر فتویٰ ہے، جو اوقاف ہیں قبرستانوں کے، جو کسی کی ذاتی پراپرٹی نہیں ہے، عام لوگوں کے لیے وقف ہیں، وہاں پہلے سے اپنے لیے خرید کے قبر کی جگہ معین کرنے کی اجازت مذہب میں نہیں ہے۔ میں اپنی نظریہ نہیں بیان کر رہا ہوں، آغا سیستانی حفظہ اللہ رہبر انقلاب اور دیگر فقہا جن کے فتاویٰ میری نظر سے گزرے ہیں، مجھے حق نہیں ہے یہاں پہلے آؤ پہلے پاؤ کا اصول ہے۔ جس طرح اس مسجد میں یہ مصلے سب کے لیے کھلے ہیں، اب میں یہاں آ کے روزانہ اپنے قبضہ جما کے بیٹھ جاؤں، یہ میری جگہ ہے، آ کے پہلے بیٹھ جاؤں ٹھیک ہے، لیکن نہ بیٹھوں اور ریزرو میں اپنی بہت سی مسجدوں میں سب ہوتا ہے، یہ متولی صاحب کی جگہ ریزرو ہے، یہ سیکرٹری صاحب کی جگہ ریزرو ہے، کوئی جواز اس کا نہیں ہے۔ یہ اللہ کی بارگاہ، یہاں سب برابر ہیں، یہاں پہلے آؤ تو پہلے پاؤ۔ اسی طرح سے قبرستان میں بھی جو عمومی قبرستان ہے وہاں حیاتی قبر کا کوئی کانسیپٹ مذہب نے اجازت نہیں دی ہے۔ پہلے جگہ لینا ہے تو پہلے آ جاؤ، پیسے کے زور پہ نہیں آؤ گے، پہلے آؤ پہلے پاؤ۔ تو یہ ہمارے ہاں نہ جانے کتنی رسمیں، اب اس کے بعد فاتحے کے کھانے
مر گیا بیچارہ، گھر لٹ گیا بیماری کے علاج میں. اب اس کے بعد میں اپنے علاقے کی مسجد یو پی کی بات کر رہا ہوں، اتنا کھانوں کے نام پر خرچہ بڑھ گیا کہ آج مرتے ہی پھر سلسلہ شروع ہو جاتا. اب لاکھوں کا انتظام اور کہاں سے ہو. تو یہ سب رسم و رواج ہیں جن کو ہم نے مذہب سمجھ لیا ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں آپ اتنا زور کیوں دیتے ہیں رسم و رواج کے اوپر. اور میں نے ابھی بھی عرض کیا کہ ہم یہ محسوس کریں کہ دین کہاں ہے، رسم کہاں ہے. رسم اور دین، رسم اور مذہب کے درمیان کا فاصلہ ہمیں سمجھنا چاہیے. رسم و رواج کے بارے میں اتنی گفتگو کیوں کی جاتی ہے؟ سنیے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد علیہ وسلم. آپ کی توجہ درکار ہے. پروردگار عالم نے جو دین کا نظام بنایا ہے وہ ہماری بھلائی کے لیے. ہر وہ چیز جو اچھی ہے اس کی رہنمائی کی ہے تمہیں کرنا ہے، اور ہر وہ چیز جو ہماری نقصان دہ ہے، اس فلسفے کو سمجھے. یہ واجب و مستحب اور حرام اور مکروہ یہ کوئی کسی معاذ اللہ کسی بادشاہ کے موڈ کا نتیجہ نہیں ہے کہ اچھا موڈ ہوا تو واجب مستحب کر دیا اور سخت موڈ ہوا تو حرام. نہیں، ہماری بھلائی کہاں ہے اور ہمارا نقصان کہاں ہے. ہمارا نقصان دنیا میں، آخرت میں، میرے جسم کو، میری روح کو، میرے معاشرے کو، میری ذات کو، میرے کنبے کو، انسانیت کو، مخلوق کو، دنیا کو، زمین کو، سورج کو، درخت کو، پانی کو. جہاں کہیں نقصان ہے وہاں یا حرام کے ذریعے روکا یا مکروہ کے ذریعے روکا، اور جہاں کہیں فائدہ ہے یا واجب کے ذریعے وہاں تک لایا یا مستحب کر دیا. اب اس کی تفصیل کہا کرتا ہوں، آپ متوجہ ہو گئے ہیں. جہاں چھوڑنے میں بڑا نقصان ہو وہاں اس نیکی کو واجب کر دیتا ہے. جہاں کرنے میں بہت فائدہ ہو مگر چھوڑنے میں بہت بڑا نقصان نہ ہو وہاں مستحب کر دیتا ہے. میں کہنا اس وقت یہ چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم نے جو مذہب ہمارے حوالے کیا ہے، اس میں جن نیکیوں کی رہنمائی کی ہے ان کی دو قسمیں ہیں، کچھ واجبات اور کچھ مستحبات ہیں. واجبات اس نے ہم انسانوں میں کمزور ترین کو پیش نظر رکھ کے دیے. ہم میں سے جو سب سے کمزور ہے وہ کم سے کم جو کر سکتا ہے واجب اتنا کیا ہے. اب مثالیں دینے کا وقت نہیں ہے. اور نہ صرف یہ کہ کمزور کے لیے ڈیزائن کیا، بلکہ جو ڈیزائن کیا اگر کوئی اس سے بھی کمزور پڑ جائے تو اس واجب کو بھی ہٹا دیتا ہے. روزے دار پہ روزہ صحت مند کے لیے ہے، اب کوئی بیمار ہو گیا، کوئی بوڑھا ہو گیا تو اس واجب کو بھی ہٹا دیتا ہے. تو کم ترین اور کمزور ترین کو پیش نظر رکھ کے اللہ نے واجبات رکھے، لیکن مستحب کام کمزور کو پیش نظر نہیں رکھا گیا. ہم انسانوں کو جتنی قوت اور طاقت اور صلاحیت اور کیپیسٹی ملی ہے، بھرپور کیپیسٹی والے کے لیے جتنی کرنے کی گنجائش ہے مستحبات اس کے پیش نظر رکھے ہیں اللہ نے. اور جو مستحبات ہیں پوری طاقت لگا کے بھی ہم سارے مستحبات کو انجام دے ڈالے، پوری زندگی قابل عمل نہیں دکھائی دیتا، اس لیے کہ واجب ہی نہیں، مستحب ہے. میں اس کا نمونہ دیتا ہوں. شب قدر کے جو اعمال ہمارے ہاتھوں میں یہ کتابیں ہیں، تحفۃ العوام اور مفاتیح الجنان جیسی، ان میں جتنے شب قدر کے اعمال لکھے ہیں، کیا آج تک وہ جتنے اعمال اس ایک کتاب میں لکھے ہیں ہم وہ پورے کر سکے؟ میں تو نہیں کر سکا آج تک. 100 رکعت نماز بھی پڑھ لوں، دعائیں بھی جو لکھی پڑھ لوں، سورے بھی پڑھ ڈالوں، لیکن کم سے کم ایک چیز چھوٹ جاتی ہے. میں آج تک بہرحال سارے اعمال کروں اور انا انزلنا بھی 1000 بار پڑھ ڈالوں، نہیں ہو پاتا. آپ میں سے کسی کو توفیق ہوئی ہو تو اللہ اس کے اعمال کو قبول کرے. تو ایک شب کے اعمال جو ایک کتاب میں لکھے ہیں وہ ہم نہیں کر پاتے. اور مفاتیح الجنان میں ہر قدم پہ آ گئے. محدث قومی نے لکھا کہ اقبال میں جائیے پڑھ لیے والی لمبی دعا وہاں سے پڑھ لیجیے گا. اب یہی جو آپ نے چھوٹی لکھی وہی نہیں پوری پڑھ رہی. میں کہنا کیا چاہتا ہوں، میں مثال دے چکا ہوں، پہلے بھی یاد آ گئی تو بات دہرانا چاہتا ہوں
کہ رسم و رواج کو پہچان کے یہ شناخت پیدا کرنا کہ یہ حکم مذہب ہے، یہ واجب ہے، یہ مستحب ہے، یہ ہمارے یہاں کا چلن ہے، یہ ہمارا رواج ہے۔ ایک تو پہلی بات یہ، اکثر ہم لوگ اسی میں بحث کرنے لگتے ہیں، ہمارے یہاں ایسا ہوتا آیا ہے۔ جیسے ہی آپ نے دلیل دی کہ ہمارے یہاں ایسا ہوتا آیا ہے، ویسے ہی میرا جواب یہ ہے کہ بھیا نہ میرے یہاں کیا ہوتا ہے آپ کے لیے حجت ہے، نہ آپ کے یہاں کیا ہوتا ہے میرے لیے حجت ہے، نہ میرا گھر معتبر نہ آپ کا گھر معتبر، کائنات بس ایک گھر معتبر اہل بیت کا گھر، جو وہاں ہوتا ہے وہ ہمارے یہاں ہونا چاہیے، جو وہاں نہیں ہوتا وہ ہمارے یہاں نہیں ہونا چاہیے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، مستحبات اتنے زیادہ ہیں، اب اگر ان مستحبات کے بعد رسم و رواج بھی بڑھ جائے تو کیا ہوگا؟ دو میں سے ایک کام ہوگا، اور جو ہو رہا ہے میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں مسجدوں میں، امام باڑوں میں ریک ہوتے ہیں، ان میں کتابیں سجی ہوتی ہیں۔ اکثر لوگ جو ان کے گھر میں جو کتابیں ان کے لیے کام کی نہیں، انہوں نے لا کے امام باڑے رکھ دی، کسی اور کام آئے گی، مسجد میں رکھ دی کسی اور کام آئے گی، چلیے نیت بہت اچھی۔ اب ہم لے کے آئے مسجد میں 4 کتابیں، مسجد میں ریک رکھا ہوا ہے، ریک میں کتابیں ٹھسا ٹھس بھری ہوئی ہیں، فل ہے ریک۔ اب میں یہ 4 کتابیں اس میں لا کے زبردستی رکھوں گا تو کیا ہوگا؟ اگر میں یہ 4 کتابیں رکھوں گا تو اس وقت تک یہ 4 کتابیں ریک میں نہ آئیں گی جب تک کہ 4 کتابوں کے برابر جگہ والی جو کتابیں ہیں ان میں سے وہ ہٹیں، گر جائیں، سائڈ سے ڈھکیلیں گے تو سائڈ سے گر جائیں گی، اور آئیں گی تو خود بھی جلد خراب ہوگی، جن کو ٹھوسیں گے اس کی جلدیں بھی خراب ہوگی۔ تو ٹھسا ٹھس کتابوں سے بھری الماری میں جس طرح میں کتابیں ٹھوسوں تو اس وقت تک نہ آئیں گی جب تک کہ 4 کتابیں الماری سے گر نہ جائیں۔ اللہ نے ہماری زندگی میں جتنی گنجائش ہے واجبات کے بعد مستحبات سے پر کر دیا ہے۔ اب اگر ان مستحبات اور واجبات سے بھری زندگی میں ہم رسم و رواج کو ٹھوسیں گے تو یہ رسم و رواج یا واجب کو ہٹا کے آئیں گے یا مستحب کو ہٹا کے آئیں گے۔ آپ توجہ دیں، لہذا اچھا ہے، رسم و رواج میں اچھی چیزیں ہیں، زیادہ تر اچھی چیزیں ہیں۔ بعض نہ سمجھی کے کام ہے، اس وقت ان کی بات نہیں کرتا، میں بار بار کر چکا ہوں۔ رسم و رواج میں بھی ہمارے ہاں بہت سی ناسمجھی کی چیزیں آ گئی ہیں، مثلا منت ماننے میں تالا باندھنا۔ اب مشکل کشا کے پاس آئے ہو، تالا ڈالنے کا مطلب وہ کھولیں گے تالا تمہاری اوقات کیا تم تالا ڈال رہے ہو؟ گرہیں باندھنا، یہ سب چیزیں میں نہیں جانتا کہاں سے آئی، میں اتنا ہی جانتا ہوں کہ ہم کہاں سے گزرے ہیں، کہاں سے کیا لے آئے، کون سی رسم کہاں سے لے آئے۔ مذہب تو ان چیزوں کو ہمیں نہیں بتاتا۔ مذہب کی نگاہ میں منت یہ ہے کہ آدمی مالک سے یہ دعا کرے کہ پروردگار یہ کام میرا ہو جائے تو میں اچھا سے کام کروں گا۔ وہ اچھا سے کام چاہے 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا ہو، چاہے 1 مرتبہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہنا ہو، جسے ہم مختصر سمجھتے ہیں۔ اس کو معقول ہونا چاہیے اور اس کو شریعت کی طرف سے اس پر کوئی نہ کوئی اس کو ترجیح حاصل ہونا چاہیے۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ آخر رسم و رواج کے بارے میں اتنی بات کیوں ہوتی ہے، حالانکہ پھر وہی بات ہوئی کہ اصل موضوع جو میں نے چھڑا تھا وہ رک گیا ہے، اور میرے مولانا غازی صاحب نے کہا آپ بات کو پہلا بول دیتے اور بعد میں سمیٹ نہیں پاتے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ میں پھیلاتا وہی ہوں جو مجھے لگتا ہے کہ میسج ہے تو چلا جائے، چاہے موضوع سے بالکل براہ راست مربوط نہ بھی ہو، لیکن بات ہے پہنچ رہی بر وقت تو پہنچ جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آزاداری ہمارا وہ قیمتی سرمایہ ہے جس نے ہمیں ہمارا دین ہم تک پہنچایا بھی ہے، ہمارا دین بچایا بھی ہے، اور دشمن دین مٹانے کے لیے پیچھے پڑا ہے، لہذا وہ ہر قیمتی سرمایہ کے پیچھے پڑتا ہے۔ جب وہ قیمتی سرمایہ کے پیچھے آتا ہے تو پھر اس کو دکھائی دیتا ہے کہ ان کے پاس قیمتی کیا کیا ہے، ان کے پاس عقیدہ قیمتی ہے، ان کے پاس اعمال قیمتی ہیں، تو وہ حملے یہیں شروع کرتا ہے۔ انہی حملوں میں عزاداری بھی سر فہرست رہتی۔ میں اس کے 2 نمونے دیکھیے، کربلا جو چیزیں ہمیں سکھاتی ہے ان میں سے ایک چیز کربلا یہ بھی سکھاتی ہے کہ دشمن پہچانو اور دشمن کی چالوں کو پہچانو۔ دوست بن کے دشمن آتا ہے وہاں کربلا میں، مسلسل آپ تاریخ پڑھتے ہیں، کبھی
حضرت ابو الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام کا رشتہ دار بن کے آتا ہے ملعون۔ آج 9 محرم کی شب ہے، فرزند حسین جو شبیہ ہے پیغمبر تھے ان کا تذکرہ ہوتا ہے، وہاں بھی مسلسل روایت کہتی ہیں وہاں بھی رشتہ دار بن کے آئے، اور وہاں بھی سرداری اور حکومت سب چیزوں کی لالچ دی گئی، مگر یہ دشمن کو جاننے والے اور دشمن کو پہچاننے والے، ہمیں کربلا جو چیزیں سکھاتی ہے اس میں سے ایک ہے دشمن کی چالیں سمجھنا اور دشمن کی چالاکیوں کو سمجھنا۔ میں ایک نمونہ رکھنا چاہتا ہوں اس وقت آپ کے سامنے۔ اسلام کے نام پر، اسلام کے اندر مسلمانوں کے بیچ کچھ 100 سال زیادہ مدت نہیں ہوئی پہلے ایک فرقہ پیدا ہوا۔ دشمن نے پہچانا، توجہ دیں دشمن سازشوں کو، دشمن نے پہچانا کہ توحید پہ تو بہت آئے تھے، مگر آخر تک جو باقی رہے وہ کون باقی رہے؟ تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ولایت والے جنہوں نے غدیر سے ولایت کا پیغام اٹھایا ہے وہ اصلی دین سے وابستہ ہیں۔ تو انہوں نے چاہا کہ اب ولایت ان کے پاس نہ رہ جائے، لہذا ایک پورا وجود فرقے کا ہو گیا۔ توجہ دیجیے گا، جو بنا میں توحید ولایت کے مٹانے پہ لگا، ہر وہ چیز جو ولایت تک لائے، توسل شرک بدعت حرام، شفاعت شرک بدعت حرام، زیارت شرک بدعت حرام، ہر وہ چیز جو ولایت کو زندگی میں پہنچائے پہچنوائے اس کی مخالفت کی گئی۔ عزاداری اس کو بھی تمغہ دے دیا گیا۔ ولایت، توجہ دیں، دشمن کی تدبیروں کو دیکھیں، دشمن حالات بدلتے ہی چالیں بدلتا ہے، لہذا ہمیں ان چالوں کو سمجھنا چاہیے، ان مکاریوں کو سمجھنا چاہیے۔ دشمن نے بنا میں توحید ولایت کو مٹانے کے لیے حملے کیے، مزارات کو منظم کیا، قبروں پہ جانے پہ پابندی لگائی۔ یہ ساری تدبیریں کیا ہیں؟ یہ نشانات مٹا دیے جائیں، یہ یادگاریں ختم کر دی جائیں، تاکہ دھیرے دھیرے تاریخ کے صفحے سے ذکر ولایت ہٹا دیا جائے۔ لیکن تدبیر کیا کی؟ یہ توحید کے خلاف، یہ اللہ کی وحدانیت کے خلاف ہے، یہ شرک ہے۔ عقیدہ شفاعت کا یہ شرک ہے، شریک کر رہے ہیں اللہ کا۔ توسل شرک ہے، زیارت شرک ہے، گریہ شرک ہے۔ 3 فتوے ایک ساتھ، شرک بدعت حرام۔ آپ مسلسل یہ مجالس میں تذکرے سنتے رہتے ہیں، تو یہاں کا دشمنی کا ہے سے ولایت سے، اس دشمنی کے اس ولایت کو مٹانے کے لیے ذریعہ کس چیز کو بنایا گیا؟ توحید کو۔ آپ میرا ساتھ دیں تو آگے بڑھوں۔ ولایت کے اوپر حملہ ہے لیکن بنا میں توحید، یہ توحید کے خلاف ہے، یہ توحید کے خلاف ہے، یہ توحید کے خلاف، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، توحید کے نام پر۔ توجہ دیکھ، حقیقت آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں، صدیاں ہوئی، دشمن نے دیکھا کہ بنا میں توحید ولایت چھیننے آئے تھے، مگر جو ولایت والے تھے ان میں سے کسی ایک سے نہ توحید چھین سکے نہ ولایت۔ کوئی ایک ولایت والا، غدیر والا چھوڑ کے نہیں گیا ادھر کہ وہ انکار کر دے۔ دشمن نے دیکھا یہ چال ناکام ہو گئی، بہت بڑا کھیل کھیلا ہے دشمن نے۔ توجہ دے میرا جواب، خاص کر کے کل تک اللہ کرے کہ میں بات کو کہہ سکوں اور نہ کسی پہ طنز مقصود ہے نہ تشنیع، ایک خطرہ سامنے ہے جسے عرض کر رہا ہوں، جو دکھائی دے رہا ہے۔ کل تک جذباتی مسلمان کو بنا میں توحید ولایت سے دور کیا گیا تھا، آج دشمن نے چال بدلی ہے، آج جذباتی شیعہ کو، جذباتی مومن کو، جذباتی، اور ہم سب جذباتی ہیں، بنا میں ولایت توحید سے دور کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔
نہیں شاید آپ تک بات نہیں پہنچی. بنام ولایت توحید سے دور کرنے کی کوشش کیا ہے؟ معصومین علیہ السلام نے فرمایا صلوات اللہ وسلامہ علیہم کہ ہمیں رب نہ کہو، اس کے بعد جو بھی تم ہمارے لیے کمال اور فضیلت سوچ سکتے ہو وہ سب ہم میں ہے. ہم کیا سوچیں گے؟ ہم جو سوچ نہیں سکتے وہ سب کمالات مالک سے انہیں ملے ہیں، ہماری سوچ سے بالا تر. مگر معصومین نے کہا ہمیں رب نہ کہو، ہمیں رب نہ بناؤ. رب کا مطلب یعنی جو خالق ہے، جو رازق ہے، پالنے والا. ہمیں نہ خالق کہو نہ رازق کہو، ہمیں رب نہ کہو. ہمیں رب نہ کہو، پھر ہمارے لیے جو چاہو وہ سوچو، جو تم سوچو گے ہم اس سے بھی بالا تر ہیں. آج آیات کی دو قسمیں، محکم اور متشابہ. روایات کی بھی دو قسمیں ہیں، محکم اور متشابہ. آج متشابہ آیات، محکم کا مطلب وہ آیات جن کا لہجہ صاف ہے، جس سے بات بالکل صاف سمجھ میں آ جاتی ہے. متشابہ وہ آیات ہیں جن کے کئی مفہوم نکلتے ہیں اور جن کے حقیقت تک پہنچنا ہم جیسے عام لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے، جب تک کہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا بھرپور سہارا ہمیں نہ مل جائے. ایک صلوات بھیجیں پیغمبر پر. ان آیات اور روایات کو جن کا محکم نہیں ہے، متشابہ ہے، جن کے مختلف مفاہیم ہیں، ان ضعیف روایات کو کہ جو عصر ائمہ میں کارخانوں میں گڑھی گئی ہیں یا چالاک دوستوں نے گڑھی ہیں یا ناسمجھ یا نادان دوستوں نے گڑھی ہیں یا چالاک دشمنوں نے گڑھی ہیں. ہمارے چھٹے امام سے آٹھویں امام تک مسلسل حدیثیں موجود ہیں جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ہمارے دشمن نے 3 کام کیے. ایک کام یہ کیا کہ ہماری توہین کے آمیز چیزیں روایات گڑھی گئیں، ہمارے فضل سے ہم کو کم کرنے کی کوشش کی گئی جس سے مقصر وجود میں آئے. دوسری سازش دشمنوں نے کی. دیکھیے ہر آدمی ہر راہ سے نہیں آتا. جو محبت کرنے والا ہے وہ تقصیر کی طرف جائے، مقصر بن جائے، نہیں ہونے والا وہی کرے گا جس کے دل میں کینہ ہوگا. لیکن جس کے دل میں محبت ہے اسے دوسری راہ دی جا سکتی ہے. چھٹے امام اور آٹھویں امام سے روایات ہیں کہ ایک طرف ہماری عظمت کو گھٹانے کے لیے روایت سازی کی گئی، ایک طرف دشمنوں نے ہماری فضیلتوں کو اپنی محدود عقلوں سے بڑھانے کی کوشش کی گئی اور غلو کیا گیا تاکہ ہمارا چاہنے والا جذبات میں آ کے اس راہ پہ چلا جائے. اور اب آ گئی ہے بات تو ایک حقیقت اور عرض کر دینا چاہتا ہوں. 2 طرح کے لوگ وجود میں آ گئے. ایک ان سے کینہ رکھنے والا جو مقصر بنا، ایک بہت جذباتی جو غالی بن گیا. ائمہ کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی مقصر میرے پاس آئے اور ہمیں پہچان کے آئے تو ہم اسے قبول کر لیں گے، اس لیے کہ وہ اپنی کوتاہی کا احساس کر کے آیا ہے اور اپنی کوتاہیوں کو دور کرتا ہے. لیکن ائمہ نے کہا اگر کوئی غالی ہمارے پاس آئے تو اس غالی کو ہم قبول نہ کریں گے، اس لیے کہ اس نے غالی ہونے کے بعد ہمیں خدا بنا کے، ہمیں رب بنا کے جو واجبات دین ہیں ان کو ترک کر دیا ہے اور آزاد زندگی بسر کرنے کا عادی ہو گیا ہے، اور وہ واجبات چھوڑنے کا اتنا عادی ہو گیا ہے کہ ہمارے پاس آنے کے بعد بھی اس عادت کو نہ بدل سکے گا، اسی دین پہ چلتا رہے گا جو اس نے ایجاد کیا ہے. لہذا ہم مقصر کو قبول کرنے پہ تیار، اس لیے کہ اپنی کوتاہی کا احساس کر کے اصلاح کر لے گا، لیکن ہم غالی کو قبول کرنے پہ تیار نہیں ہیں. تو دشمنوں نے 3 ترکیبیں کی. ائمہ کی حدیث میں پڑھ رہا ہوں، حوالے میرے پاس موجود ہیں. میرے عزیزو تیسرا راستہ سنیے کہ دشمنوں نے ہماری زبان سے سخت ترین کلمات جاری کروائے ہمارے دشمنوں کے لیے متاعن کے باب میں، تاکہ نفرتیں بڑھیں، دشمنیاں بڑھیں اور ہمارے اوپر شدت بڑھے، ہمیں ستایا جائے.
تو میرے عزیزوں دشمن کی چالوں سے ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے۔ میں نے وقت بہت لے لیا یہ کہنے کے لیے کہ آج سب سے بڑی آفت جو دشمن ہمارے اوپر ڈالے ہوئے ہے ان میں سے ایک مصیبت یہ ہے کہ وہ کل بنام توحید ولایت کو مجروح کر رہا تھا، آج بنام ولایت ہماری توحید کو چھیننا چاہتا ہے۔ اللہ رب ہے، ربوبیت اس کے ساتھ مخصوص ہے، خلاقیت اس کے ساتھ مخصوص ہے، رزاقیت اس کے ساتھ مخصوص ہے۔ اب اس کے بعد اس نے ان کو ذریعہ بنایا ہے، روزی کا ذریعہ بھی یہی ہے، خلقت کا ذریعہ بھی یہی ہے، فیض الہی کے پہنچنے کا ذریعہ بھی یہی ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ ایک اور وہ ہمارے قیمتی سرمایہ پہ حملہ کرتا ہے، لہذا وہ سب سے پہلے توحید پہ آتا ہے، اس لیے اسے پتا ہے کہ توحید سے دین شروع ہوتا ہے۔ پھر ولایت پہ آتا ہے، اس لیے اسے پتا ہے کہ ولایت کے بغیر نہ دین چل سکتا ہے، نہ دین بچ سکتا ہے، نہ دین میں جو کچھ کرو اس میں سے کچھ بھی قبول ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد دوسری قیمتی چیز ہمارے پاس اعمال ہے، اب وہاں حملے شروع کرتا ہے۔ اس اعمال کی دنیا میں وہ اعمال سر فہرست کیا ہے؟ سر فہرست ہم سب جانتے ہیں کہ اعمال کی دنیا میں جتنے واجبات و مستحبات ہیں اس میں سب سے سر فہرست نماز۔ نماز واجبات میں اس واجب کا نام ہے کہ پہلا سوال بھی اسی سے اور قبولیت کی شرط بھی یہی۔ دشمن وہاں پہ بھی حملے کرتا ہے، اسے پتا ہے کہ اگر نماز کے لیے حکم ہے کہ ان قبلت قبلا ما سواہا وہ ردت ردا ما سواہا، نماز قبول تو سب قبول اور نماز قبول نہیں تو کچھ قبول نہیں، تو وہاں پہ آ کے حملے کرتا ہے۔ نماز کی عظمت سے انکار، نماز کے وجوب سے انکار، نماز کا تقابل، نماز کا مقابلہ دوسرے اعمال سے، نماز کو کمتر کرنا، نماز کو کم اہمیت دینا، وہاں کوششیں کرتا ہے، اس لیے کہ پتا ہے کہ قبولیت اعمال کی اس پہ منحصر ہے۔ اور اسے یہ بھی پتا ہے کہ یہ سب ہم سب گنہگار ہیں اور ہم اپنی شفا، اپنی نجات کے لیے، اپنی فلاح کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے، گناہوں کی مغفرت کے لیے اکیلے ہمارا وجود، ہمارے اعمال کافی نہیں ہے، ہمیں سہارے کی ضرورت ہے، اور اس سہارے کا نام ہے شفاعت محمد و آل محمد علیہ السلام۔ بس آخری بات، آج کی آخری بات عرض کر رہا ہوں۔ دشمن دیکھیے کہاں کہاں حملے کرتا ہے۔ عقائد کی دنیا میں توحید اور ولایت پر سب سے شدید حملہ، عمل کی دنیا میں آتا ہے تو سب سے بڑا حملہ نماز پر۔ کیوں؟ اس لیے اسے پتا ہے کہ یہ قبول تو سب قبول ہو، یہ قبول نہیں تو کچھ قبول نہیں، اور اسے پتا ہے کہ گنہگار ہیں، یہ شفاعت کے محتاج ہیں، لیکن شفاعت پانے کے لائق بننے کے لیے کچھ شرطیں ہیں، ان شرطوں میں ایک شرط کا نام ہے نماز۔ مشہور ترین روایات میں ہے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد ساتویں امام کی والدہ کی خدمت میں پرسہ دینے کے لیے جناب ابان ابن تغلب یا کوئی دوسرے معتبر صحابی، زرارہ کوئی آئے ہیں، مجھے اتنا یاد نہیں رہ گیا، وہ پرسہ دینے آئے، یا محمد ابن مسلم، تو وہ روایت کرتے ہیں کہ والد امام کاظم نے فرمایا کہ سنو، تمہارا امام جب دنیا سے رخصت ہو رہا تھا تو اس وقت کا ماجرا سنو، شہید ہوئے ہیں امام زہر سے، کا زہر کے اثر سے شدت تھی بیماری کی، غش کے عالم میں تھے، دنیا سے رخصتی کے آخری لمحات تھے۔ ایک مرتبہ چھٹے امام نے آنکھیں کھول کے اور کہا کہ سارے لوگوں کو جمع کرو، کنبے کے سارے لوگ بھی جمع کیے، غلام اور کنیز بھی جمع کیے، خادم بھی جمع کیے۔ جب سب جمع ہو گئے، والدہ فرماتی ساتویں امام کی کہ یہ ان کے زبان پر بندوں سے گفتگو کے آخری کلمات تھے۔ جب سارے چاہنے والے جو گھر کے اندر ہیں، غلام اور کنیز، گھر والے، خاندان والے سب جمع ہو گئے، تو امام نے جو زندگی کا جملہ فرمایا
ان شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاح، امام نے فرمایا سنو، تم ہماری شفاعت کی امید لگائے ہو اور ہماری شفاعت کے بغیر نجات نہیں ہونے والی تمہاری، لیکن سنو شفاعت ہم کریں گے، مگر سنو ان شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاۃ، اس کا یہ ترجمہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کی شفاعت نہیں کریں گے جو نماز کو ہلکے میں لے، یہ ترجمہ نہیں ہوگا، امام نے یہ نہیں کہا ہے، فرمایا ان شفاعتنا، ہم یعنی اہل بیت، ہم اہل بیت کی شفاعت لا تنالو نہیں پہنچے گی، یعنی اس کے دائرے شفاعت میں وہ آدمی نہیں آئے گا، کون؟ ان شفاعتنا لا تنالو، ہماری شفاعت نہیں پہنچے گی مستخفا بالصلاۃ، جو تارک الصلاۃ ہے وہ نہیں، جو نماز پڑھتا ہی نہیں وہ نہیں، جو مذاق اڑاتا ہے وہ نہیں، جو فریضہ نہیں سمجھتا وہ نہیں، وہ جو نماز کو ہلکا لیتا، جو نماز کو سبک سمجھتا ہے، ٹی وی دیکھ رہے ہیں نماز وقت گزر گیا، باتیں کر رہے ہیں نماز کا وقت گزر گیا، دوسری مثالیں آپ خود سوچ لیں، نماز کو جو ہلکا سمجھے گا وہ ہماری شفاعت نہیں پا سکتا۔ ہمیں محسوس کرنا چاہیے دشمن ہمارے کہاں پیچھے پڑا ہے، دوست بن کے آتا ہے تو اور ہوشیار ہو جانے کی ضرورت ہے، اور کربلا نے ہمیں یہی شناخت دی ہے کہ وہاں دشمن کو بھی پہچانو اور دوست کو بھی پہچانو، اور دشمن کے درمیان سے اگر کوئی دوست ڈھونڈ کے لے آؤ، اور اگر کوئی لالچ میں دوست بن کے آ گیا ہے تو اس کو ہٹا دو، تاکہ ایک طرف خالص دوست رہ جائے اور ایک طرف خالص دشمن رہ جائے۔ آج 9 محرم کی شب ہے، جو ہمارے درمیان مشکلات ایجاد کرتا ہے دشمن، ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ بیجا بحثوں میں ہم کو الجھاتا ہے، بیجا بحثوں میں الجھاتا ہے۔ دیکھیے ہماری مظلومیت کا ایک حصہ ہماری تاریخ کا جگہ جگہ سے بیچ سے غائب ہونا ہے، دشمنوں کے ہاتھوں لکھا جانا ہے۔ یہ تو اہتمام پروردگار ہے کہ دشمنوں کے ہاتھوں سے بھی حقائق اور سچائیاں اور فضائل پہنچا دی ہم تک، لیکن ہماری تاریخ بہت کچھ ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ تاریخ کے معاملات میں ہمارے درمیان بحثیں کھڑی کر کے ہمیں اصل ہدف سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جناب علی اکبر علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں بھی بحثیں ہر سال کھڑی ہو جاتی ہیں، کربلا کے پہلے شہید ہیں یا کربلا کے آخری شہید ہیں جناب علی اصغر سے پہلے، دونوں طرح کی روایتیں موجود ہیں۔ میں اس سلسلے میں تمام اپنے سامعین سے بھی اور ذاکرین سے ایک ہی گزارش کروں گا، ہمارے بزرگوں نے تاریخ پڑھ کے جو تحقیق کی اور جو ہمیں طے کر کے حوالے کر دیا ہے، ہم اسے قبول کریں، اسے نشر کریں، اسے بیان کریں۔ حقائق بہت کچھ تاریخ میں لکھا ہے، ان چیزوں کو ابھی پیش کرنے کا، کتابوں میں پیش کرنے کا وقت ہے، لیکن ابھی منبروں سے پیش کرنے کا وقت نہیں آیا ہے، ورنہ انہی بحثوں میں الجھ کے رہ جاتے ہیں۔ شہزادہ علی اکبر کے لیے دونوں طرح کی روایتیں ہیں کہ پہلے شہید کا آخری شہید، اور دونوں روایتوں کی اپنی اپنی تعویل ہے۔ جو روایتیں جو کثرت سے لکھتی ہیں کہ پہلے شہید ہیں، وہ لکھتی ہیں کہ شہادت یعنی زندگی دے دینا، موت، زخموں سے چور ہونا، خون بہنا، گلا کٹنا، تو حسین نے جو سب سے زیادہ اسے عزیز تھا اسے سب سے پہلے بھیجا، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اپنوں کو بچا کے رکھا ہے اور دوسروں کو بھیج رہے ہیں۔ مگر جو نظریہ جو ہمارے اس ملک میں رائج ہے، بر صغیر میں رائج ہے، اور ہمارے علماء تاریخ کے معاملے میں بہت صاحب نظر تھے، ہمارے درمیان یہ نظریہ راج ہے کہ کربلا کے شہداء میں حضرت علی اصغر سے پہلے آخری شہید حضرت علی اکبر علیہ السلام ہیں۔ ان کی دلیل بھی ہے، تاریخ تو دونوں چیزوں کو بیان کر رہی ہے، مگر اس کے ساتھ جو درایت کی دلیلیں ہیں اس میں دلیل یہ ہے کہ کربلا میں جو جتنی دیر تک زندہ رہا اس پر اتنی زیادہ مصیبتیں پڑیں۔ جو صبح عاشور شہید ہو گیا، اس کی مصیبت پیاس کی، بھوک کی، زخموں کے کھانے کی، تیروں کا سے چھلنی ہونے کی، نیزوں کے زخم کھانے کی، تپش کی، گرمی کی،
دشمنوں کی بدسلوکی کی تکلیف اٹھانے کی ساری چیزیں، اس کی مصیبتیں صبح عاشور شہید ہوا تو ختم ہو گئیں، لیکن جو جتنی دیر زیادہ زندہ رہا اتنی دیر مصیبتیں اٹھائیں، اتنی دیر پیاسا رہا، اتنی دیر بھوکا رہا۔ لہذا حسین سے جو جتنا زیادہ قریب تھا اسے حسین نے آخر میں بھیجا ہے۔ مصیبتیں تم زیادہ اٹھا لو، مصائب کا سامنا تم زیادہ کر لو، اور ہمارے درمیان یہی شہرت ہے کہ علی اصغر آخری شہید ہیں۔ حسین جب اپنے بھیا عباس کی لاش کو فرات کے کنارے چھوڑ کے واپس آ گئے، اب کوئی نہیں ہے، یا اکبر ہیں یا حسین ہے۔ جوان بیٹا بابا کے سامنے آیا، بابا اب تو مقتل میں جانے کی اجازت دیجیے۔ حسین اب کیا کہیں؟ ایک مرتبہ صرف سر جھکا کے اتنا کہا، بیٹا مجھ سے پہلے جس نے تمہیں پالا ہے جا کے اس سے اجازت لے لو۔ خوشی خوشی اکبر خیموں میں داخل ہوئے۔ پھوپھی اماں مقتل میں جانے کی اجازت چاہیے۔ سر تھاپا پہ نظر ڈالی، میرے لال کیا اسی دن کے لیے پالا تھا؟ کہا ٹھیک ہے پھوپھی اماں، میں نہ جاؤں گا تو پھر بابا جائیں گے۔ بس زینب نے کہا میرے لال بھیا کی جان بچانے کے لیے تو میں بھی قربان کر دوں گی۔ اجازت ملی، اکبر بیویوں سے رخصت ہوئے۔ فقرہ آپ ہمیشہ سنتے ہیں۔ دیکھیے دو کیفیتیں ہیں، جنازہ گھر میں آتا بھی ہے اور جنازہ گھر سے جاتا بھی ہے۔ گھر میں موت بھی ہوتی ہے، رقت ہر مرحلے پہ ہوتی ہے، لیکن جب جنازہ گھر سے جانے لگتا ہے تو اس وقت جو رقت ہوتی کسی اور موقع پہ نہیں، اس لیے کہ اب جا رہا ہے تو واپس نہ آئے گا۔ اکبر جب رخصت ہو کے خیموں سے نکلے ہیں تو مقتل فقرے لکھتے ہیں، اکبر ایسے خیموں سے نکل رہے تھے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلتا۔ اکبر رخصت ہو کے چلے، ایک ایک بیوی سے رخصت ہو کے چلے۔ دوسرا فقرہ روایت کا ہے کہ ہر ظہیر نکلا، مجاہد نکلا تو اجازت لے کے نکل آیا، مگر اکبر جب خیموں سے نکلتے تھے تو پردہ اٹھتا تھا۔ اکبر نکلنے لگتے تھے، پردہ پھر گر جاتا تھا، پردہ اٹھتا تھا، پردہ پھر گر جاتا تھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ ارے اکبر نے خیموں کے باہر قدم نکالنا چاہا۔ ایک مرتبہ پھوپھی نے کہا بیٹا ایک بار اور کلیجے سے لگ جا میرے لال، پھر آگے بڑھے۔ دوسری پھوپھی آگے بڑھی، آ میرے لال ایک بار کلیجے سے لگ جا۔ ماں آگے بڑھی، آ میرے لال کلیجے سے لگ جا۔ ننھی بہن خیموں میں لپٹی ہوئی، ارے میرے بھیا جا رہے ہو، کوئی واپس نہیں آیا، تم بھی واپس نہ آؤ گے، ایک بار اور کلیجے سے لگا لو۔ اکبر سب کو رخصت کر کے خیموں سے نکلے، باپ کے سامنے حاضر ہوئے۔ باپ نے اپنے ہاتھوں سے سجایا، بازو پکڑا، گھوڑے پہ سوار کیا، جا بیٹا خدا حافظ۔ جوش جوانی میں اجازت ملی ہے، گھوڑا دوڑایا، مگر ایک مرتبہ کانوں میں آواز آئی جیسے کوئی چلتے چلتے گرا ہو۔ مڑ کے دیکھا تو بوڑھا باپ کمر پکڑ کے اٹھ رہا ہے۔ ارے بابا یہ زحمت کیوں کی؟ کہا بیٹا تمہیں کیسے بتاؤں، لخت جگر ہو تو ہمارے، آنکھا جب تک دکھائی دینا، مڑ مڑ کے چہرہ دکھاتے رہنا۔ روایت کہتی ہے، اس کے بعد میں دو فقرے اور پڑھوں گا۔ روایت کہتی ہے حسین اکبر کو رخصت کر کے نوحہ پڑھا، گواہ رہنا پروردگار جو صورت و سیرت و گفتار میں تیرے رسول سے سب سے زیادہ مشابہ تھا، میں نے اسے بھی بھیج دیا تیری بارگاہ میں۔ جب جی چاہتا تھا رسول کی زیارت کروں، اسے دیکھتا تھا میرا مالک، اسے بھی بھیج دیا، گواہ رہنا دشمنوں کے لیے۔ اس کے بعد جناب سکینہ بنت الحسین روایت کرتی ہے، وہ خیمے کے اندر ہے، حسین خیموں کے آگے جو کنات لگی ہے اس کے آگے روایت کے فقرے ہیں کہ 3 جگہیں ایسی آئی ہیں کہ جہاں حسین کے چہرے پر وہ کیفیت آئی کہ جیسے اب روح جسم سے نکل رہی ہے۔ ان میں سے ایک وہ تھی جب حسین نے اکبر کو رخصت کیا تو چہرے پر ایسی کیفیت تھی جیسے روح جسم سے نکل رہی ہو۔ اکبر گئے، اب بی خیمے میں جناب سکینہ راویہ ہے، فاطمہ بنت الحسین، میرے بابا کو میں نے نظر ڈالی
بھائی کبھی خیمے میں آگے جاتے کبھی پیچھے آتے، بے چین تڑپ رہے ہیں، میرا بچہ کدھر، میرا بچہ کدھر۔ لشکر پہ نگاہیں لگی ہوئی ہیں، سکینہ کی نگاہیں بابا کے چہرے پہ لگی ہیں، بھیا کی خیر ہو، بھیا کی خیر ہو۔ ایک مرتبہ پھر اکبر کس منظر میں دیکھا حسین نے کہ چہرے پر بھی ایک کرب کی کیفیت آئی جیسے روح نکل رہی ہو۔ اسی وقت ایک مرتبہ کانوں میں آواز آئی، بابا آخری سلام۔ کمر پکڑ کے حسین چلے۔ ارے بھیا کی موت نے کمر توڑی، تیری خبر نے نور بصارت لے لیا۔ یا علی یا علی، ارے علی نجف آؤ بازو پکڑو، علی کربلا کے بتاؤ کدھر کو سجائی نہیں دیتا۔ بڑے آگے دور سے کیا کیا منظر دیکھے، ایڑیاں رگڑنے کا نشان دیکھا، اور آگے آئے تو خون میں ڈوبا کرتا دیکھا، اور آگے آئے تو زخم جگر دیکھا، سر اٹھا کے گود میں رکھا، رخساروں پہ رخسار رکھے۔ ارے میرے لال، تیرے بعد دنیا تاریخ ہو گئی۔ اکبر نے آنکھیں کھولی، بابا دادا جان لیے کھڑے ہیں۔ بابا تمہیں پتا ہے جوان کی جان ہے، دل کلیجے میں برچھی لگی ہے، یہ برچھی نکل جاتی۔ حسین نے ایک امتحان اور دیا، آسین چڑھائی، زخم جگر میں ہاتھ ڈالا، اب جو برچھی کیا نہیں کھینچی تو کلیجہ بھی ہاتھ میں آ گیا۔ جوان بیٹے نے دم توڑ دیا، واہ علی اکبرا، واہ حسین۔